مسئلہ پوچھا ہے اور تاکید کی ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلی جواب دینا۔ تو عزیز دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اورل سیکس جو ہے، کہتے ہیں کہ آدمی اپنا شرمگاہ وہ عورت کے منہ میں ڈالے یا مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چاٹے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو محترم کا سوال یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ معاملات میں اصل اباحت ہے اور مرد کے لیے عورت سے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا جائز ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا فائدہ ہے، لہٰذا یہ بھی اٹھانا جائز ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں ناجائز ہے اس لیے کہ یہ نجاست ہے اور شریعت نے ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیا، اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ اس بارے میں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، شریعت کے کچھ ضوابط ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اگر وہ ضابطے اور وہ قوانین ہمیں یاد ہو تو خود بخود اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ دین اسلام یہ طہارت کا حکم دیتی ہے، دین اسلام یہ طہارت کا حکم دیتی ہے، پاکیزگی کا حکم دیتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں کو بھی پسند فرماتے ہیں جو پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اورل سیکس جو ہے یہ طہارت کے بالکل منافی ہے کہ مرد اپنا آلہ تناسل عورت کے منہ میں ڈالے، تو ظاہر بات ہے یہ جو منہ ہے یہ ذکر اللہ کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اچھی باتوں کے لیے ہے۔ اب ایک نجاست کا آلہ وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو یہ بات طہارت کے بالکل منافی ہے۔ اسی طرح دوسرا ضابطہ شریعت کا وہ یہ ہے کہ دین اسلام ذیشان کاموں کا حکم دیتی ہے اور گٹھیا کاموں سے روکتی ہے، یعنی ان امور کا شریعت حکم دیتی ہے جو محتم بالشان ہو، جو عظمت والی چیزیں ہو، اور جو گٹھیا چیزیں ہوتی ہے شریعت اس کو بار بار منع فرماتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مستدرک کے حاکم میں یہ روایت منقول ہے، ان اللہ قریب یحب الکرم ومعالی الاخلاق ویبغض سفسافہ، کہ اللہ رب العزت قریب ہے، اللہ رب العزت شرافت کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح اچھے اخلاق والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت گٹھیا کاموں سے نفرت فرماتے ہیں، بغض فرماتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا گٹھیا کام ہے کہ آدمی اپنا آلہ تناسل یہ عورت کے منہ میں ڈالے یا مرد اپنی بیوی کے شرمگاہ کو چاٹ لے، یہ سب سے زیادہ نجاست والی چیز ہے، بہت گٹھیا حرکت ہے، بہت گٹھیا۔ تیسرا ضابطہ وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اسلام یہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم دیتی ہے، اور جو نجس چیزیں ہوتی ہے اس سے شریعت منع فرماتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو حلال ہو، طیب ہو، پاک ہو۔ اور ظاہر بات ہے یہ جو مرد کا آلہ تناسل ہے یہ عورت کا، یہ تو گندگی کا سرچشمہ ہے، اب اس کو منہ میں ڈالنا شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نجاست چیزیں ہیں، نجس چیزیں کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا، اس کے قریب آنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں شریعت نے ان کو بھی حرام کیا، اور جو ان کے دواعی اور اسباب ہیں ان کو بھی شریعت نے حرام فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، بہت
برا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک حاکمانہ ارشاد فرمایا کہ زنا کرنا تو درکنار، اس کے اسباب کے طرف بھی قریب نہ جاؤ۔ تو ظاہر بات ہے جو اورل سیکس ہے یہ نتیجتاً ایک حرام چیز پر مرد کو آمادہ کرتا ہے، مرد کو ابارتا ہے۔ تو لہٰذا اس بنا پر اس کام کے ارتکاب کرنا بھی ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح میں یہ روایت نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی صاف ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان، حلال چیزوں کے درمیان اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ چیزیں جو مشتبہات ہیں، دل کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، دل میں کٹکا رہتا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس، جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو آدمی اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچائے رکھے، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی دین کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ پھر آگے فرمایا ومن وقع فی الشبہات، جو شبہات میں پڑ گیا، اس کی مثال ایسی ہے کراع یرعى حول الحمى یوشک ان یوقعہ، اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک چراگاہ ہے، اس کے قریب ایک آدمی اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس چراگاہ میں بکریوں کو چرانا ممنوع ہے، تو اس کے ارد گرد چرانا، آخر میں یہ بکریاں اس کیت میں جا پڑے گی اور وہاں پر چرے گی، کیونکہ ممنوعہ علاقے کے قریب جانا بھی یہ بالآخر اور نتیجتاً اس ممنوع علاقے میں پڑ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لكل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کے کچھ چراگاہ ہوتے ہیں، کچھ ممنوع علاقے ہوتے ہیں۔ الا ان حما اللہ فی ارضہ محارم، خبردار اللہ کے جو محارم ہیں، ممنوعات ہے، چراگاہ ہے، ممنوع علاقے ہے، وہ اللہ کے زمین میں اس کے محارم ہے کہ حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ولا تقربوا الزنا، چراگاہ میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ جب آپ اس کے قریب جائیں گے ممکن ہے کہ آپ اس حرام کا ارتکاب کر بیٹھو۔ تو اب یہاں پر فطرت تو یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرنا اورل سیکس یہ ناجائز ہے، فطرت بھی یہ کہتی ہے، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جب آپ اپنے آلائے تناسل اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو تو ظاہر بات ہے اس سے منی خارج ہوگی، مزی خارج ہوگی، جو کہ حرام ہے۔ ممکن ہے وہ معدہ میں چلی جائے، ممکن ہے اس سے بہت ساری بیماریاں پھیل جائے، تو یہ حرام کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، یہ فتویٰ اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح پانچواں ضابطہ یہ ذہن میں رکھے کہ دین اسلام نے ہر اس چیز کو منع فرمایا جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا ضرر ولا ضرار، دین میں کوئی نقصان بھی نہیں، ضرر بھی نہیں، اور نہ کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی نہیں۔ ابن ماجہ میں یہ روایت نقل ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ جو عورت سیکس ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا جڑ اور بنیاد ہے، خاص طور پر اس سے منہ کا کینسر جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں ضابطہ ہو گیا، چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ جو کام دل میں کھٹک جائے اس کے بارے میں آدمی کا فطرت تو یہ کہتے نہیں ناجائز، وہ کہتے فلاں مولوی نے تو اس کے جواز کے بارے میں کہا۔ ایسا آدمی تشویش میں جس کام کے بارے میں مبتلا ہو تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق،
کہ اچھے اخلاق سب سے بہترین نیکی ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کٹ کے، آپ بھی اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز، آپ کے دل میں کٹ کے، وکرہت ان یطلع الناس علی، اور آپ ناپسند کرے کہ لوگ مجھ پر مطلع ہو جائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بھی اورل سیکس کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ کسی کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت ان طریقوں سے کرتا ہوں؟ کبھی وہ نہیں کہہ سکتا، وہ اس میں شرم محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے۔ اس کے حرام ہونے کے لیے فقط یہی کٹ کا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْكَ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، اگر آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے، آپ کو تشویش میں مبتلا کرتی ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو آپ پھر اس کام کو بالکل یہ چھوڑ دیں۔ اب ان ضوابط کے بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ اورل سیکس جب آدمی اپنی بیوی کے منہ میں آلے تناسل ڈالتا ہے یا اپنی بیوی کے شرمگاہ کو چاٹتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں اگر منی نہ نکلے تو جو مزی ہے، رطوبت، وہ تو ضرور نکلے گی مرد کے شرمگاہ سے۔ تو جب ضرور یہ نکلے گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر مرد سے مزی نکلتا ہے، اسی طرح عورت کے شرمگاہ سے رطوبت بھی نکلتی ہے۔ تو جب وہ رطوبت وہ عورت کے منہ میں آئے گی یا مرد کے منہ میں آئے گی، تو ایک حرام چیز کا منہ میں آنا، اس کو چاٹنا، شریعت نے اس کو ناجائز فرمایا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور بعض دفعہ یہ معدہ بھی پہنچ جاتا ہے، معدہ میں پہنچ جاتا ہے کہ رطوبت، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد جذبہ شہوت میں آ کر منی کو بھی منہ میں خارج کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، مغربی تہذیب اور مغربی کلچر نے مسلمانوں کو بربادی کی۔ اگر بالفرض منہ میں رطوبت بھی نہ چاہے، منی بھی نہ نکلے، تو حرام چیز کے طرف، حرام چیز کا تو ایک ذریعہ ہے، ممکن ہے کہ نکلے، ممکن ہے کہ نہ نکلے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شبہات سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں نقصان کہ یہ بہت ساری بیماریوں کا جڑ ہے، خصوصاً منہ کے کینسر کا سبب ہے۔ تو اللہ امت مسلمہ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان نسل وہ انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ ان میں غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ جو مغربی تہذیب والے ہیں وہ جس طرح مجامعت کرتے ہیں، تو وہ بھی انہی سے وہی طریقہ سیکھتے ہیں، اور پھر وہی طریقہ اپنی بیوی سے بھی لیتا ہے، کیونکہ مغربی تہذیب والے ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اس لیے کہ سکون اور اطمینان کے ذریعے وہ اللہ کی کتاب ہے، دین اسلام ہے، ان کے پاس دین نہیں ہے۔ وہ لذت ڈھونڈتے ہیں، دل کا سکون ڈھونڈتے ہیں۔ پہلے تو زنا کر کے انہوں نے دل کا سکون ڈھونڈا، لیکن اس میں بھی نہیں ملا، پھر مختلف طریقوں سے زنا کر کے منہ کے ذریعے سے، پیچھے کی طرف سے وہ یہ ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں اس میں لذت مل جائے، لیکن ان میں بھی لذت نہیں۔ آج کل بہت زیادہ رپورٹ آ رہا ہے مغربی ممالک سے زنا بالجبر، کیونکہ انہوں نے رضامندی کے ساتھ زنا کر کے تو دیکھ لیا، اس میں تو کوئی لذت نہیں، اب انہوں نے زبردستی کر کے یہ بدکاریاں شروع کی، شاید اس میں لذت ہو، لیکن اس میں بھی لذت نہیں ہے۔ لذت اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے کتاب میں ہے۔ تو میری درخواست ہے اپنے نوجوان نسل سے کہ اللہ کے لیے وہ کام کرو جو
اللہ کی رضا کا سبب ہو، ان کاموں سے بچو جو اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہو، اور قرآن و سنت کو پڑھتے رہو، علماء کے ساتھ تعلق رکھو، انشاءاللہ زندگی کے اطمینان، زندگی کے بہارے آپ دیکھیں گے۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکل۔